کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شب بارات کو اتنی اہم رات کیوں مانا جاتا ہے؟ کیا واقعی اس رات تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں؟ اور ہمیں اس مبارک رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا سچ میں اس رات روح گھر واپس آتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب بارات کی حقیقت اور اس رات کو گزارنے کا صحیح طریقہ۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی اہم جانکاری مس نہ ہو جائے۔ شب بارات یعنی شعبان کی 15ویں رات اسلام میں ایک خاص رات مانی جاتی ہے۔ یہ رات عبادت، توبہ اور اللہ سے دعا کرنے کی رات ہے۔ اس رات کو لے کر کئی حدیثیں موجود ہیں، جن میں سے کچھ ضعیف اور کمزور حدیثیں ہیں۔ کچھ علماء اکرام مانتے ہیں کہ اللہ اس رات اپنے بندوں کی تقدیر لکھتا ہے، لیکن مضبوط حدیثوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس رات اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، سوائے کچھ خاص گناہ گاروں کے، جیسے کہ تکبر کرنے والے، رشتے توڑنے والے اور نافرمان لوگ۔ اس لیے اس رات کا صحیح مطلب ہے اللہ سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ شب بارات کا کوئی سیدھا ذکر قرآن میں نہیں ملتا، لیکن کچھ علماء اسے سورہ الدخان کی آیتوں سے جوڑتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ تر اسکالرز اس بات پر سہمت ہیں کہ تقدیر کا فیصلہ شب قدر میں ہوتا ہے، نہ کہ شب بارات میں۔ کچھ اسلامک اسکالرز شب بارات کی فضیلت کو مانتے ہیں، جبکہ کچھ اسے صرف ایک عام رات مانتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ اور ابن کثیر کے مطابق اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہوتی، لیکن امام نبوی اور امام غزالی اس رات کو توبہ اور عبادت کے لیے اہم رات مانتے ہیں۔ کئی لوگ شب بارات کو شب قدر کے برابر مانتے ہیں، لیکن ان دونوں راتوں میں بڑا فرق ہے۔ شب قدر کو قرآن میں 1000 مہینوں سے بہتر بتایا گیا ہے اور اس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جبکہ شب بارات کو لے کر کوئی اتنی پکی دلیلیں نہیں ملتی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس رات کو کیسے گزاریں؟ میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، نفل نماز پڑھیں، کوئی خاص رکعت طے نہیں ہے، جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کریں، اس رات اللہ کا کلام پڑھنا سب سے بہتر عبادتوں میں سے ہے۔ نمبر 3، توبہ اور دعا کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ سے رحمت کی دعا کریں۔ غریب رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، صدقہ اور خیرات بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کی یاد میں رات بتائیں، لیکن اسے ضروری اور فرض نہ سمجھیں۔ شب بارات کو لے کر کئی افواہیں اور غلط فہمی بھی پھیلی ہوئی ہیں، جیسے کہ اس رات میں حلوے اور مٹھائی بنانا ضروری ہے۔ اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حلوے اور مٹھائی بنانا اس رات ضروری نہیں ہے۔ کیا اس رات قبرستان جانا بھی ضروری ہے؟ قبرستان جانا جائز ہے، لیکن اسے کوئی فرض سمجھ لینا یہ غلط ہے۔ کیا اس رات واقعی تقدیر لکھی جاتی ہے؟ تقدیر کا لکھا جانا شب بارات سے زیادہ شب قدر سے جڑا ہوا ہے۔ کیا اس رات پوری رات جاگنا ضروری ہے؟ آپ کا دل چاہے تو آپ پوری رات جا کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اسے فرض یا ضروری مان لینا یہ غلط ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے، کیا واقعی شب بارات کو روح گھر واپس آتی ہیں؟ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ شب بارات کی رات مرنے والوں کی روح اپنے گھروں کو لوٹتی ہے اور اپنے پریوار والوں سے ملنے آتی ہیں، لیکن کیا اسلام میں اس کی کوئی بنیاد ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا، نہ تو قرآن اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ روح اس رات گھر لوٹتی ہیں، بلکہ اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روح برزخ میں چلی جاتی ہے اور قیامت تک وہیں رہتی ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر کہا گیا ہے، اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے جو قیامت کے دن تک رہے گی۔ سورہ المومنون میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں اس غلط فہمی سے بچنا چاہیے اور اس رات کو صحیح طریقے سے عبادت اور توبہ میں بتانا چاہیے۔